الحمدللہ آج 5 پارے مکمل ہوئے۔ آج جو سورت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے اس کا نام سورت نساء ہے۔ نساء عورتوں کو کہا جاتا ہے، تو بڑے تفصیلی احکامات عورتوں کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات نے اس سورت مبارکہ کے اندر بیان کیے ہیں۔ شادی بیاہ کا تذکرہ ہے اور پھر نکاح کی جو تعداد ہے، تعدد ازواج، اس کا تذکرہ ہے، اور پھر ساتھ ہی محرمات کا کہ جن کے ساتھ نکاح حرام ہے ان کے بارے میں قرآن نے بیان کیا ہے۔ 3 چیزیں حرمت والی ہوتی ہیں۔ نسب کی وجہ سے شادی حرام ہو جاتی ہے، دودھ کی وجہ سے شادی حرام ہو جاتی ہے، اور سسرالی جو رشتے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی حرمت آتی ہے۔ یہ قرآن مجید نے ان کا تذکرہ سورۃ نساء کے 4 رکوع میں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پھر قرآن میں اس سورۃ مبارکہ کے اندر ازواجی زندگی کس طرح کی گزرنی چاہیے، اختلافات ہوں تو اس کا حل کیا ہے اور طریقہ کیا ہے، زوجین جو ہیں ان کے مسائل آپس میں ہوں تو ان کا کیا حل ہے، قرآن نے اس کے بارے میں بیان کیا۔ عورت کا کیا مقام ہے اور مرد کا کیا درجہ ہے، دونوں چیزوں کو اللہ رب العزت کی ذات نے سورۃ نساء کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے سورۃ نساء ساری کو تو ابھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عورتوں کو سورۃ نساء پڑھایا کرو، عورتوں کو سورۃ نساء پڑھنی چاہیے، سورۃ نساء سیکھنی چاہیے، سورۃ نساء کے جو احکامات ہیں ان کے اندر غور اور فکر کرنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک واقعہ جو ہے سورۃ نساء کا جس کا تعلق ترکے کے ساتھ ہے۔ ترکہ کہتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کا مال جو ہوتا ہے اس کے رشتہ داروں میں تقسیم ہوتا ہے، اور جو وہ مال چھوڑتا ہے اس کو ترکہ کہا جاتا ہے۔ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے تجہیز و تکفین کا خرچہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی رشتہ دار بخوشی اپنے ذمے لے لے تو ٹھیک، وگرنہ جانے والے کے ترکے میں سے تجہیز و تکفین جو ہے اس کا خرچہ نکالا جائے گا۔ نمبر 2، اگر اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو پھر نمبر 2 قرضہ ادا کیا جائے گا۔ نمبر 3، اگر اس نے کوئی جائز وصیت کی ہے، میرا مال میرے مرنے کے بعد اس طرح کرنا ہے، تو تیسرے حصے تک وصیت پر عمل کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو مال بچ جائے گا اس کے شرعی ورثاء کے اندر جو اس کے عزیز و اقربا ہیں، اللہ اور اس کے بتائے ہوئے قانون اور ضابطے کے مطابق اس کے مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ اسلام سے پہلے جاہلیت کا زمانہ عورتوں کے لیے ترکے کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ عورت ماں ہو تو اس کا کوئی حصہ نہیں، عورت بیوی ہو تو اس کا کوئی حصہ نہیں، عورت بیٹی ہو تو اس کا کوئی حصہ نہیں۔ وہ کہتے تھے یہ ترکہ تقسیم ہوگا جوانوں کے درمیان، حتیٰ کہ اگر کوئی لڑکا نابالغ ہے، بچہ ہے، تو ترکے میں اس کا بھی کوئی حصہ نہیں جب تک وہ بالغ جوان نہ ہو جائے، ترکے میں سے اس کو کچھ نہیں دیا جائے گا، کوئی حصہ نہیں ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ پیش آیا، اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی بیوہ تھی، 2 بیٹیاں تھیں اور ایک یتیم بچہ تھا۔ یہ اوس کے بھائی آگے اور اپنے بھائی کا مال سمیٹنے لگے۔ بابی جان نے کہا کہ ہمارے لیے کچھ چھوڑ دو، ہماری چلو کچھ نہیں تو میری بیٹیاں لے لو، ان کا اپنے بچوں کے ساتھ شادی کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں مال ہی چاہیے، ہم نے شادی نہیں کرنی ہے۔ چنانچہ ان کی اہلیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی۔ ظاہر تھا کہ یہ ظالمانہ قانون کبھی نہیں رہ سکتا تھا، اللہ نے اس کو بدل دینا تھا، اور اس کی تبدیلی کا حکم تھا اور وقت تھا۔ چنانچہ جب وہ عورت آئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب دینے کے اندر توقف کیا، آپ نے کچھ انتظار کیا۔ چنانچہ اس کی موجودگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا پیغام آیا، وحی آئی، اس کے اندر بیان کر دیا گیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، کہ مردوں کے لیے ان کے والدین چھوڑ جائیں یا ان کے قریبی چھوڑ جائیں حصہ ہے، اور اسی طرح عورتوں کے لیے ان کے والدین چھوڑ جائیں یا ان کے قریبی چھوڑ جائیں، ان کا حصہ ہے، چاہے کم مال ہو چاہے زیادہ مال ہو، نصیبا مفروضا، یہ حصہ اللہ کی ذات نے مقرر کر دیا ہے۔ چنانچہ دین اور اسلام کے اندر، شریعت مطہرہ کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے بیان کر دیا، عورت کو اس طرح اس کے ترکے سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ عورت بیٹی کی شکل کے اندر ہو، وہ ترکے سے کبھی محروم نہیں ہوتی، چاہے اس کو جہیز میں جتنا بھی مال دے دیا جائے۔ عورت بیوی کی شکل کے اندر ہو، وہ ترکے سے کبھی محروم نہیں ہو سکتی۔ عورت اگر ماں کی شکل کے اندر ہے، ترکے سے کبھی محروم نہیں ہو سکتی۔ عورت جو ہے اس کا حصہ بیٹی کی شکل کے اندر اور ہے، بیوی کی شکل کے اندر اور ہے، ماں کی شکل کے اندر اور ہے۔ خلاصہ کلام، جہاں مردوں کو حصہ ملتا ہے وہاں پر عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں عورتوں کو حصے سے محروم کیا جاتا تھا، آج زمانہ بھی جاہلیت کی طرف پھر گیا۔ بہت کم لوگ ہیں جو اپنی بہنوں کو جو ان کا شرعی حصہ بنتا ہے وہ حصہ دیتے ہیں، اور دینے والے بھی پھر اس طرح کا احسان جتلاتے ہیں اور کہتے ہیں چاہے تو پیسے رکھ لو، چاہے تو بھائی کو رکھ لو۔ اس طرح مال اور بہنوں سے زبردستی بیان لیے جاتے ہیں، اور ان کا حصہ ترکے میں سے جو اللہ کی ذات نے مقرر کیا ہے ختم کیا جاتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی وارث کو اس کے حصے سے محروم کرتا ہے وہ جنت میں اپنے حصے سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالش زمین پر اس نے ناجائز حصہ لے لیا، 7 زمینیں کل قیامت میں اس کے گلے میں ڈالی جائیں گی، اور پورا مجمع دیکھے گا یہ فلاں حاجی اور فلاں نمازی اور فلاں مولوی اور فلاں ہے، اس نے عورتوں کا حصہ نہیں دیا تھا، ظلم اور زیادتی کی تھی، آج اس کا یہ حشر ہو رہا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر یہ ترکہ، اس کی تقسیم کے بارے میں 8 طرح کی عورتیں ہیں جن کا حصہ مقرر ہے۔ سکی بہن، باپ کی بہن، ماں کے لحاظ سے بہن، پھر بیٹی ہے، پھر پوتی ہے، پھر ماں ہے، پھر دادی ہے، پھر بیوی ہے۔ 8 طرح کی عورتیں ہیں جن کو شریعت مطہرہ نے حصہ جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ بعض صورتوں کے اندر محروم ہو جاتی ہیں، لیکن 3 عورتیں کبھی محروم نہیں ہوتی۔ بیٹی کبھی محروم نہیں ہوتی، بیوی کبھی محروم نہیں ہوتی، ماں کبھی محروم نہیں ہوتی۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ کی ذات نے اس کے اندر تفصیل کے ساتھ حصوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس لیے ترکے کی تقسیم کے مسئلے کے اندر ظلم اور زیادتی کرنا اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرنا ہے۔ کسی کا حق کھانا، خاص طور پر جب کہ چھوٹے ہیں، تقسیم کے سلسلے کے اندر ان کا حق ان کو نہ دینا، قرآن نے ارشاد فرمایا یہیں پر، یہاں ترکے کا تذکرہ ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو ظلماً یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ پیٹ میں آگ کو کھاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید نے بیان کیا۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ظلم اور زیادتی سے اس معاشرے کو پاک اور صاف کر دے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرما، اے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور فرما، ہمارے عزیز و اقربا جہاں بھی ہیں اے اللہ جس تکلیف کے اندر ہے اے اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ بھائی محسن صاحب، بڑے بھائی جان، گھروں میں بہنیں بیٹی ہیں اے اللہ جو جو بیمار ہیں صحت کاملہ نصیب فرمائی، خیریت والا رمضان، خیریت والے روزے اے اللہ نصیب فرمائی۔ حافظ ایوب صاحب اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا۔ بیٹیاں بہنیں جو نماز کے لیے آتی ہیں اللہ ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، اے اللہ ان کو بچوں کی خوشیاں نصیب فرمانا، اے اللہ ان کو کبھی بھی کسی تکلیف میں مبتلا نہ کرنا، اے اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔